بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ایک اشکال اور ایک اعتراض پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس میں یہ بات میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ ایک دن میں آدمی 1,00,000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا۔ سنا ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہ صاحبزادے جو ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بلند درجے عطا فرمائے، میں نے سنا ہے کہ ایک خواب ان کے حوالے سے گردش کر رہا ہے، جس خواب میں خواب دیکھنے والے نے ان صاحبزادے کی مغفرت کی بشارت سنی ہے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ مشہور ہوئی ہے، اور خواب دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ بات مجھے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور احباب نے مجھے بتائی ہے۔ اب اس پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ چلیے جی، مولانا کے صاحبزادے کی مغفرت کا مسئلہ اپنی جگہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بشارت دی ہے جیسا کہ اس میں کہا جا رہا ہے تو چلیے جی، یہ بھی سب اپنی جگہ، لیکن صاحب خواب آپ 1,00,000 مرتبہ درود شریف کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ہمارا تو کیلکولیٹر فیل ہو رہا ہے۔ یعنی ان کو اس بات پر اعتراض ہو رہا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ بھائی اعتراض کرنے والوں، مجھ سے ملو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میرے استاد محترم، جب مجھے ان سے شرف نیاز حاصل ہونا شروع ہوا، اس وقت میں وہ یومیہ 5,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اور آگے چل کر ان کی جو نیت تھی وہ 10,00,000 یومیہ پڑھنے کی تھی، لیکن آگے چل کر ان کا 7,00,000 تک ہو گیا۔ یہ میرے استاذ کا ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے جس ڈگر پر ڈالا تو میں پہلے 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھتا تھا، درود خضری پڑھتا تھا پہلے، کچھ سالوں پہلے، شاید لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، اور پھر ان استاذ گرامی قدر کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نظر و توجہ کی برکت سے میں نے جو انتہائی پڑھا وہ 3,50,000 پڑھا، 3,50,000 یومیہ میں نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر اب میں بغیر شمار کے پڑھتا ہوں۔ آپ کو 1,00,000 پر اعتراض ہے، اس لیے یہ والی بات بتا رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے اپنے شاگردوں میں اللہ کے فضل سے ایسے جانے کتنے ہیں جو 2,50,000، 3,00,000، 3,50,000 پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 6,00,000، بعض 8,00,000 تک پڑھتے ہیں ایک دن کا۔ لگائیں ذرا کیلکولیٹر۔ آپ کو لگتا ہے سارے مسئلے کیلکولیٹر حل کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک عجیب سا تجربہ بتاتا ہوں۔ میں جتنی دیر میں کبھی 10,000 اور 12,000 پڑھا کرتا تھا، کچھ کم و بیش، تھوڑا بہت اپ ڈاؤن، تقریباً اتنے ہی وقت میں نے 1,00,000 پڑھا ہے۔ نہیں آئی نا بات سمجھ میں؟ دراصل اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ فتویٰ بعد میں دیجئے، میں نے نسیم صبح میں یہ بات کہی ہے کہ آپ فتویٰ بعد میں دیجئے، پہلے مجھے اپنا ہاتھ دیجئے۔ فتویٰ بعد میں دیجئے گا، میں نہیں روک رہا ہوں، اعتراض کرنا ہے ضرور کیجئے گا پہلے، لیکن مجھے اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ اگر اللہ رب العزت کی منظوری رہی اور آپ طالب صادق رہے، آپ بھی پڑھیں گے 5,00,000 یومیہ ایک دن میں انشاءاللہ الرحمن، اگر اللہ کو منظور ہوا۔
اللہ کو اگر آپ سے یہ خدمت کرانی منظور ہوئی تو۔ لیکن کیسے؟ جیسے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ 8 لاکھ پڑھ رہے ہیں، کوئی 6 لاکھ پڑھ رہا ہے، کوئی 5 لاکھ پڑھ رہا ہے، لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 50,000، یہ تو ہمارے یہاں الحمدللہ یہ تو اتنے ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں پاتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل۔ اور 10,000 اور 5,000 والوں کی تو آپ گنتی بھی نہ کریں، وہ تو اتنے ہیں۔ تو جتنے ٹائم میں 10,000 اور 12,000 پڑھتا تھا، اتنے ہی ٹائم میں اللہ رب العزت نے مجھ سے 1 لاکھ پڑھوایا، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ اور جتنے وقت میں نے 1 لاکھ پڑھا، تقریباً اتنے ہی وقت میں تھوڑے بہت مزید فرق کے ساتھ میرا 3 لاکھ اور 3.5 لاکھ ہوا۔ اس میں میرے سلسلے کے معمولات بھی ہوتے تھے، دنیا بھر کے لوگوں کے جو میرے پاس میسیج آتے ہیں میں ان سب کے بھی جواب دیتا تھا، اور میں کلپس بھی بناتا ہوں اسی سب کے ساتھ میں، اور کلپس کی عجب مصروفیات ہوتی ہیں۔ اب میں اتنی لمبی لمبی کلپس بنا رہا ہوں تو کیا اس کے لیے مجھے مطالعے کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مجھے کتابوں سے ٹپس لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ سب بھی اسی درمیان میں کرتا ہوں۔ اور جو مہمان آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی اسی درمیان میں دیکھتا ہوں، اور جو مجھے سفر درپیش ہوتے ہیں وہ بھی سب اسی درمیان میں کرتا ہوں۔ اور اللہ کا فضل ہے، پوری بھری ہوئی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے بہت سارے بھائی بہن ہیں، کئی بچے ہیں، ایک بیوی ہے۔ اس پوری فیملی کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی سب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اپنے فضل سے یہ درود شریف پڑھواتا ہے۔ اور میرے وہ جو حضرات ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 لاکھ پڑھتے ہیں، یہ 8 لاکھ پڑھتے ہیں، یہ 6 لاکھ پڑھتے ہیں، ان میں بھی گھر سے فالتو کوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ کو لگتا ہو کہ گھر سے فالتو ہیں؟ گھر سے فالتو کوئی نہیں ہے، وہ بھی اپنی اپنی لائن کے مشاغل میں لگے ہوئے لوگ ہیں۔ کوئی کہیں امام ہے، کوئی کہیں اپنے کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کوئی اسکول میں پڑھنے والی بچی ہے، کوئی اپنا کاروبار کرنے والے شخص ہیں، کوئی جو ان کا پروفیشن ہے، جو بھی ان کا کاروبار ہے، جو بھی ان کا مشغلہ ہے، ان مشغلوں کے ساتھ وہ اتنا پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہمارا کیلکولیٹر فیل ہو گیا اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا کہ میں نے 12,000 جتنے ٹائم میں پڑھا اتنے ٹائم میں 1 لاکھ پڑھا، میں نے یہ بات کہی۔ دراصل جب میں 12,000 کی نیت کیے ہوئے تھا تو اللہ نے میرے وقت میں 12,000 کے لحاظ سے برکت ڈال رکھی تھی، اور جب میں نے اللہ کی قدرت سے، اللہ کی توفیق سے 1 لاکھ کرنے کی نیت کی اپنے استاذ گرامی قدر کے حکم پر، تو پھر میرے اللہ نے میرے اوقات میں 1 لاکھ کے اعتبار سے برکت ڈالی۔ چونکہ میری نیت بھی اپنے استاذ گرامی قدر کے مشوروں اور ان کی نظر عنایت کے طفیل میری بھی نیت 10 لاکھ یومیہ کی تھی، تو مجھے 1 لاکھ پر رکنے کی اجازت نہیں تھی، مجھے آگے بڑھنا تھا۔ تو اگر میرا پھر 1 لاکھ پر جتنی میں نے 1 لاکھ کی نیت تھی، جب 1 لاکھ پڑھنا ہے آج تو اتنی ہی برکت تھی، اور جس دن میرے کو 1.5 لاکھ پڑھنے کی نیت تھی تو پھر 1.5 لاکھ کے بقدر برکت تھی، اور جب 3 لاکھ پڑھنے کی نیت تھی یعنی 2 لاکھ پڑھنے کی نیت تھی تو پھر 2 لاکھ کی برکت تھی، اور جب اور آگے بڑھنے کی نیت تھی تو جتنا آگے بڑھنے کی نیت ہوتی رہی اتنی ہی برکت بھی اضافہ کرتی رہی۔ جتنی دیر میں شاید آپ 1,000 نہ پڑھتے ہوں، شاید اتنی دیر میں ہمارے یہاں 10,000 درود شریف ہوتا ہے۔ یعنی ہم 20 منٹ میں، تقریباً 20 منٹ میں ہم 10,000 درود شریف پڑھتے ہیں، 20 منٹ میں 10,000 درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی؟ مت ہو ہضم۔ آپ فتویٰ دینے میں یا اعتراض کرنے میں ذرا جلدی نہ کریں، یہ میرا مشورہ یا میری گزارش مان لیں۔ سوشل میڈیا پر آ کر بیان بازی کرنا بڑا آسان ہے، بڑا مزے کا بھی ہے، لوگ بڑا اللہ والا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بڑا آسان ہے اور بڑے مزے کا ہے۔
لیکن ہاتھ دینا ذرا مشکل ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اعتراض بعد میں کیجئے، کریں آپ، میں روک نہیں رہا، آپ اعتراض نہ کریں، کریں، آپ کو کرنا ہے، آپ کی فطرت میں اگر اعتراض ہے کریں، ضرور کریں، لیکن بعد میں کریں، تھوڑا سا صبر کر لیں، اعتراض سے پہلے مجھے اپنا ہاتھ دیں۔ اور میں آپ کو پڑھواتا ہوں، آپ پڑھیں گے، اور جو بھی آپ کرتے ہیں ان سارے کاموں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کاروباری ہیں، اپنے کاروبار کے ساتھ کریں گے، آپ کہیں امام ہیں، اپنی امامت کے ساتھ کریں گے، آپ مدرس ہیں، اپنی تدریس کے ساتھ کریں گے، آپ دارالفتہ چلاتے ہیں، اپنے دارالفتہ کے ساتھ کریں گے، آپ کا بہت بڑا بزنس ہے، آپ کو فرصت نہیں ملتی، آپ اپنے اس بزنس کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور 1 لاکھ درود شریف پڑھنا اگر اللہ پڑھوانے پر آ جائے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کتنا بڑا کام ہو گیا۔ حضرت صوفی فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک صاحبہ ہیں، وہ 2.5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے بیٹا 5 لاکھ پڑھنا ہے۔ میں نے ان سے کہا ابا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو مجھے تو 2.5 لاکھ ہی ہضم نہیں ہو رہا ہے، جیسے آپ کو نہیں ہوتا نا۔ میں نے کہا ابا جی کیا رحم کھائیے، مجھے تو 2.5 لاکھ ہی ہضم نہیں ہو رہا، 2.5 لاکھ کیسے ہو جاتا ہے، آپ 5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب میری ان اللہ والی شخصیت سے بات چیت ہوئی تو میں نے دیکھا اس وقت وہ 5 لاکھ کو پہنچ چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے فیاض انکل اس وقت حیات ہوتے تھے، مجھے فیاض انکل کی دعا لگ گئی، آپ بھی لے لو ان سے دعا۔ میں نے بھی ان سے درخواست کی میرے لیے بھی دعا کیجیے، انہوں نے میرے لیے دعا بھی دی اور ٹپس بھی بتائیں۔ تو آپ 1 لاکھ کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں، یا 8 لاکھ لوگ پڑھنے والے الحمدللہ میرے ساتھ میں، میرے پاس میں ہیں بھائی، میرے شاگردوں میں اللہ کے فضل سے 8 لاکھ درود شریف پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ 1 لاکھ پر فتوے لگا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر ہیرو بن رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، میری بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ہاتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں اپنی بات میں، لائیے اپنا ہاتھ دیجیے، پھر میں آپ کو جو ٹپس بتاؤں گا، جو رہنمائی کروں گا، اس کے مطابق آپ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ مہینہ ختم نہیں ہوگا اللہ نے چاہا کہ آپ 1 لاکھ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر اگر نہ ہو تو پھر کیجیے گا اعتراض کے لیے تو زندگی رہی تو کل بھی تو دروازہ کھلا رہے گا۔ امید کرتا ہوں میری بات سے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے، اگر نہیں بھی ہوئے ہیں تو خدا کے واسطے بے وجہ لوگوں پر اعتراض نہ کیجیے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ درود شریف والے جو لوگ ہیں نا، میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، یہ درود شریف پڑھنے والے جو لوگ ہیں نا، اگر آپ کے بس کا ان کی دعا لینا نہیں ہے نا تو خدا کے لیے ان کی دعا نہ لینا، ورنہ تباہی کس طرف سے آئے گی میں بتا نہیں سکتا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان درود شریف والوں کی اگر دعا لینا آپ کے بس کا نہیں ہے تو ان کی بد دعا نہ لینا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان درود شریف پڑھنے والے جو آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، آپ کے شہر میں ہوں گے، آپ کے متعلقین میں ہوں گے، ان کی خدمت کے لیے جایا کریں، جس بھی لائن کی خدمت سمجھ میں آتی ہو۔ بزرگ ہیں ان کے ہاتھ پیر دبا دیے، غریب ہیں ان کی مال سے مدد کر دی، کسی اور لحاظ سے ان کا کوئی معاملہ ہے، بغیر ان کے کہے کے انتظار کیے کہ وہ کہیں، جب نہیں کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ کہہ کر خدمت کی تو میاں کیا کی، اس سے پہلے کہ وہ کہیں آپ سے، اس سے پہلے ان کی خدمت کرو۔ آپ کے شہر میں ہوں گے، آپ کی مسجد میں ہوں گے، آپ کے محلے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت اور اللہ کی فضل سے آپ کے گھر میں ہی ہو، کوئی خوش نصیب آپ کے گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہو، لیکن اگر یہ کچھ بھی بس کا نہیں ہے تو کم سے کم ان کی بد دعا نہ لیں، ان پر اعتراض بازی نہ کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھ فہم عطا فرمائے اور درود شریف ہم سب کو 10 لاکھ یومیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔